کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ماں پچھلے کئی برسوں سے ہر رات تہجد کے وقت اپنے رب کے سامنے اس طرح ٹوٹ کر روتی تھی جیسے اس کے دل میں کوئی ایسا راز دفن ہو جسے سن کر لوگ کانپ اٹھیں۔ وہ عورت نہ کسی سے شکایت کرتی تھی، نہ اپنے دکھ کا ذکر زبان پر لاتی تھی، مگر رات کے آخری پہر جب پوری دنیا سو جاتی تو اس کے سجدوں کی سسکیاں آسمان تک پہنچتی، اور ایک رات اس کی دعا نے ایسا رنگ دکھایا کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورت ایک چھوٹے سے گاؤں کے آخری کنارے پر موجود کچے مکان میں رہتی تھی، جہاں دیواروں کی مٹی بارش میں بھیگ کر جھڑ جاتی اور سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈی ہوا دروازوں کے سوراخوں سے اندر داخل ہو کر جسم کو کپ کپا دیتی تھی، مگر اس عورت کے چہرے پر کبھی ناشکری نہ آتی تھی۔ اس کا نام زینب تھا اور وہ بیوہ تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال کیے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے جب اس کا سب سے چھوٹا بیٹا صرف 3 سال کا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس نے سینکڑوں تکلیفیں برداشت کی، کبھی لوگوں کے گھروں میں کپڑے سیے، کبھی راتوں کو جاگ کر روٹیاں پکائیں، کبھی بھوکی رہ کر بچوں کو کھانا کھلایا، مگر اس نے کبھی اپنے بچوں کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ وہ ہمیشہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر کہتی، میرے بچوں، ایک دن تم بڑے انسان بنو گے اور تمہاری کامیابی میری زندگی کا سب سے بڑا سکون ہوگی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے تینوں بیٹے بدلنے لگے۔ پہلے وہ ماں کے ساتھ مسجد تک جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ادب سے بات کرتے تھے، مگر جوانی میں قدم رکھتے ہی ان کے دوست بدل گئے، ان کی عادتیں بدل گئیں، ان کی زبان بدل گئی، یہاں تک کہ ان کے چہروں سے وہ معصومیت بھی ختم ہو گئی جسے دیکھ کر زینب کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ بڑا بیٹا فہد تھا جو اکثر رات دیر سے گھر آتا اور ماں کے پوچھنے پر غصے سے جواب دیتا۔ دوسرا بیٹا نعمان تھا جو نماز کے نام سے چڑ جاتا، جبکہ سب سے چھوٹا حمزہ موبائل اور فضول صحبتوں میں گم رہتا۔ زینب ہر روز انہیں سمجھاتی کہ بیٹا، دنیا چند دن کی ہے، اللہ کو ناراض مت کرو، مگر وہ ہنس دیتے۔ ایک رات فہد نے غصے میں کہا، امی آپ ہر وقت نصیحتیں کیوں کرتی رہتی ہیں، ہمیں اپنی زندگی جینے دیں۔ یہ جملہ سن کر زینب کے دل پر ایسا زخم لگا جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو، مگر اس نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں کی بد دعا اولاد کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اس نے کبھی ہاتھ اٹھا کر ان کے خلاف دعا نہ کی، بلکہ ہر رات وضو کر کے جائے نماز بچھاتی، 2 نفل ادا کرتی اور پھر سجدے میں گر کر روتی رہتی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو چٹائی کو بھگو دیتے۔ وہ کہتی، یا اللہ، میرے بچے میری کل کائنات ہیں، اگر یہ تیرے راستے سے دور ہو گئے تو میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی، انہیں ہدایت دے دے، مولا انہیں اپنے قریب کر لے۔ یا رب، ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی، گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، مگر زینب تہجد میں کھڑی تھی، اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ رو کر کہہ رہی تھی، یا اللہ، میں نے کبھی تجھ سے دنیا نہیں مانگی، نہ سونا مانگا، نہ دولت مانگی، صرف اپنی اولاد کی بھلائی مانگی ہے، مولا میرے بچوں کے دل بدل دے۔ اچانک دروازے کے قریب کھڑی پڑوسن نے یہ الفاظ سن لیے اور اس کا دل لرز گیا، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ عورت اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کی آخرت کے لیے رو رہی ہے۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں چرچا تھا کہ زینب رات بھر اللہ کے سامنے روتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کچھ کہتے شاید اس پر کوئی جادو ہو گیا ہے، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ ایک ماں کے سینے میں اپنی اولاد کے لیے کتنی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ دن گزرتے رہے اور زینب کی دعائیں جاری رہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا دن آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک شام فہد اپنے دوستوں کے ساتھ شہر جا رہا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل بہت تیز رفتار تھی۔ زینب نے جاتے وقت اسے روکا اور کہا، بیٹا مغرب کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھ کر جانا، مگر فہد نے بیزاری سے ہاتھ جھٹکا اور بولا، امی دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر پڑھ لوں گا۔ زینب خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل عجیب بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگتی رہی۔ رات گہری ہو گئی مگر فہد واپس نہ آیا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جب زینب نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 آدمی کھڑے تھے، ان کے چہرے خوف زدہ تھے۔ انہوں نے کہا، خالہ، فہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی
ہی زینب کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہسپتال کے باہر ایمبولینس کی آوازیں گونج رہی تھی، ڈاکٹر بھاگ رہے تھے، مریض کراہ رہے تھے۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ وارڈ میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا فہد کی سر پر پٹیاں باندھی ہیں، جسم خون سے بھرا ہوا ہے، مشینیں مسلسل آوازیں دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا دعا کریں، حالت بہت نازک ہے۔ یہ سن کر زینب دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر زبان پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، میں اس کی ہر غلطی معاف کرتی ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے۔ رات بھر وہ ہسپتال کے فرش پر بیٹھی تسبیح پڑھتی رہی، کبھی قرآن کی آیات دہراتی، کبھی ہاتھ اٹھا کر روتی۔ صبح ہونے کے قریب فہد کو ہوش آیا۔ اس نے دھندلی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا جو جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فہد کے دل پر جیسے بجلی گری۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس ماں کو وہ بوجھ سمجھتا تھا، وہ اس کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، امی۔ زینب فوراً اس کے قریب آئی۔ فہد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ پکڑا اور بولا، امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا بیٹا ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا ماں کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں رہتی۔ اس حادثے کے بعد فہد کی زندگی بدلنے لگی۔ اس نے نماز شروع کر دی، برے دوست چھوڑ دیے اور وہ ہر وقت ماں کے قریب رہنے لگا۔ مگر اصل معجزہ ابھی باقی تھا، کیونکہ ایک رات نعمان نے اپنے بڑے بھائی کو تہجد میں روتے دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ فہد نے روتے ہوئے کہا، ہمیں امی کے آنسوؤں کی قدر نہیں تھی، ہم سوچتے تھے وہ ہمیں روک ٹوک کرتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتی تھیں۔ یہ سن کر نعمان کے دل پر بھی اثر ہوا۔ اگلے دن اس نے پہلی بار اذان سن کر وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ زینب جب یہ منظر دیکھ رہی تھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ اس کی برسوں کی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ مگر ابھی سب سے چھوٹا بیٹا حمزہ باقی تھا، جو سب سے زیادہ ضدی تھا اور جس کے دل میں دنیا کی محبت بہت گہری ہو چکی تھی۔ حمزہ اکثر رات گئے تک موبائل پر مصروف رہتا، فضول ویڈیوز دیکھتا، دوستوں کے ساتھ گھومتا اور ماں کی باتوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی تبدیلی دیکھ کر بھی ہنستا اور کہتا، آپ دونوں مولوی بن گئے ہیں۔ مگر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس رات حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی۔ آسمان پر خوفناک گرد چمک ہو رہی تھی، سڑک سنسان تھی۔ اچانک گاڑی پھسل گئی اور حمزہ زور سے زمین پر گرا۔ اس کے دوست بھاگ گئے، مگر حمزہ بے ہوش پڑا رہا۔ بارش کا پانی اس کے چہرے پر گر رہا تھا۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آواز کہہ رہی ہو، کتنی دعائیں ضائع کرو گے، کتنی بار ماں کا دل توڑو گے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا۔ سامنے اس کی ماں بیٹھی تھی، جس کی آنکھیں مسلسل رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ حمزہ نے پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر بڑھاپا محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے اس کی ہر نافرمانی نے ماں کے چہرے سے ایک ایک خوشی چھین لی ہو۔ وہ زور زور سے رونے لگا اور ماں کے قدموں میں گر گیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا۔ زینب نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں کا درد آنسوؤں میں بہہ گیا ہو۔ اس دن کے بعد اس گھر کا ماحول بدل گیا۔ فجر کے وقت تینوں بھائی مسجد جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور اس کی ہر بات ادب سے سنتے۔ زینب اکثر رات کو جاگتی اور اپنے سجدوں میں شکر ادا کرتی، یا اللہ تو نے میری جھولی خالی نہیں لوٹائی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ وہی لڑکے جو کبھی گناہوں میں ڈوبے رہتے تھے آج مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے ایک ماں کے آنسو تھے، وہ آنسو جو رات کے آخری پہر اللہ کے حضور بہائے گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن زینب شدید بیمار ہو گئی۔ جب وہ بستر پر لیٹی تھی تو اس کے تینوں بیٹے اس کے گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ زینب نے کمزور آواز میں کہا، میرے بچوں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا، قرآن سے رشتہ کبھی نہ توڑنا اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فہد نے روتے ہوئے کہا، امی آپ نے ہمیں نئی زندگی دی
کی ہے، ہم آپ کی ہر نصیحت پر عمل کریں گے۔ زینب مسکرائی اور آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہو، کیونکہ اس کی سب سے بڑی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اور اس رات جب گاؤں کی مسجد سے اذان فجر کی آواز بلند ہوئی تو زینب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی، مگر اس کے آنسوں سے مانگی گئی دعائیں اس کے بیٹوں کی زندگی بدل چکی تھیں۔ اور آج بھی لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی ماں سچے دل سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ زمین و آسمان کے فیصلے بدل دیتا ہے۔